جیسا کہ میں نے بتلایا کہ کچھ علماء حضرات یزید کس کو سرٹیفائڈ کرتے جی کہ جو یزید جو ہے وہ ایمان والا تھا، ہاں باقاعدہ اپنے ڈائٹ سے بولتے جی کہ یزید ایمان والا تھا. اس کی وجہ بھی بتاتے، وہ ایک حدیث پیش کرتے ہاں کہ قسطنطنیہ کی جنگ میں یزید تو سپہ سالار تھا اس جنگ کا، ہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستند حدیث ہے، کہ جو قسطنطنیہ کی جنگ میں جو بھی حاضر تھا تو وہ ایمان والا تھا، وہ اس کو جنت کی بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یزید تھا اس میں. پھر دوسری بات یہ کہ جیسا ہم کو بتایا جاتا کہ ذرہ برابر بھی ایمان ہے کسی کا اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو وہ آخر کار جنت میں جائیں گا سزا بھگتنے کے بعد میں. تو یزید کے خیمے میں ادھر اذانیں بھی ہوتی تھی، قرآن بھی پڑھے جاتا تھا، اور کئی علماء حضرات اس کے ساتھ میں تھے. اور ادھر حسین رضی اللہ عنہ، امام حسین ادھر تو تھے ہی معاملہ، تو وہ جو معرکہ تھا تو اس حساب سے سرٹیفائڈ کرتے. جبکہ یہ بات تو قرآن سے ٹکراتی. قرآن میں کم سے کم 20 آیتیں ایسی ہے، 20 سے زائد آیتیں کہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، جنت والے بھی ہمیشہ خالدون ابداً، دوزخ والے بھی ابداً. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ یزید کو جو سرٹیفائڈ کرتے کہ بھائی وہ ایمان والا ہے، تو اس کا سوال پیدا ہوتا کس بنیاد پہ کرتے. تو ان کی بنیاد یہ ہے جو بنیاد کو میں تسلیم نہیں کرتا، جی صحیح ہے. جو بنیاد کو میں تو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ کچھ علماء بھی نہیں کرتے. کیونکہ جب یزید نے جب حسن حسین کو، وہ پورے فیملی کو، ان کے پورے خاندان کو جب ان کو شہید کیا گیا تو یزید کو تو پتہ چلا نا، تو اس نے ان پر کیا ایکشن لیا؟ کوئی ایکشن نہیں لیا. پھر وہ خود بھی کرسی پر جمع رہا، جبکہ دنیا کا قانون ہے کہ اگر کچھ ذمہ دار ہے تو جو اتھارٹی رہتی ہے ذمہ دار رہتی ہے، استعفیٰ دو. تو اس نے تو کرسی سے اتر جانا تھا کہ میں اس لائقی کا ہی نہیں ہوں کر کے. تو ساری کارکردگی اس کو معلوم تھی، اس لیے ہم یزید کو ایمان والا سمجھتے ہی نہیں. نہیں یزید سے بات نہیں، یزید جو ہے تو وہ نہیں، امام حسین کا جو کربلا میں شہید ہوئے تھے، ہاں وہ تو یزید کی وجہ سے ہوئی تھی نا. ہاں، یزید اس میں شہادت کے وقت میں یزید موجود نہیں تھا، لیکن کرسی پر تھا. اس نے ایک جنرل سپہ سالار جو وہاں کا ذمہ دار تھا نا، تو جو ایک صحابی تھے، اس کو پتہ چلا کہ ادھر سے آ رہا ہے، تو وہ صحابی کو وہاں سے برخاست کیا، اور اس کا جو ایک جلاد قسم کا تھا اس کو وہاں رکھا. ارے یزید نے سب یہ بولا تھا کہ ان کو اب ختم کرنا ہے، جنگی یزید کی وجہ سے ہوئی وہ جنگی کربلا یزید کی. کے تو اس کو سرٹیفائڈ کرتے. اب یزید یہ کہتا کہ یہ بتاتے ہو کہ جب یزید کے بعد میں ان کا حسین رضی اللہ عنہ کا سر لے جایا گیا تو اس نے بولا یہ کیا کر دیے تم نے. بلکہ یہاں تک کہ حدیث میں آتا کہ ایک شخص آیا اس کے پاس میں، اس نے بولا، سنو ساجد بھائی، اس نے بولا یہ کہ میں نے قتل کیا، اور سونے کا پیالہ اور چاندی کا وہ لایا تھا، وہ ساتھ میں پلیٹ لے کر آیا تھا، ارے تو اس نے اس کو قتل کا حکم دیا یزید نے، ایسا بتاتے. نہیں یہ ساری بوگس حدیثیں گھساتے، یزید کو سرٹیفائڈ کرنے کی کوشش کرتے. ہاں تو یزید رسپانسیبل ہے، یزید ذمہ دار ہے، بالکل سارے معاملات اس کو معلوم تھے. یزید سے بدتر آدمی کچھ نہیں ہے، کیونکہ جب ہاں ان نے مکہ کعبہ اس کو مدینہ منورہ کو ان نے حلال کر دیا تھا سب کے لیے 1 سال تک یا کتنے سال تک، اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، جانور باندھا، لید کرے، اذان نہیں ہوئی مسجد نبوی میں. یہ اس کے بعد میں اب اس سے بہتر ہے. آپ کیا بولیں گے یزید کو؟ کیا یہ حرکت جو کر رہا ہوں، اب یہ جو حرکت جو کچھ علماء حضرات کرتے، اب جس میں غالباً میں جو سمجھا کہ ہم جن کو سمجھتے نا اہل حدیث یزید کو ایمان والا سمجھتے، جناب ایمان والا سمجھتے. ان کی تقاریر ہے، رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے یزید کو، جو بات ہضم نہیں ہوتی. یہ چیزیں ہیں نا، جنگی یزید کی وجہ سے ہوئی تھی نا پوری جنگی یزید نے حق اور کروایا باطل تھا. کی جنگ تھی نا، ہاں، حق اور باطل کی جنگ تھی نا. تھی. تو یہ ساری چیزیں بند کر دی.